بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کی، مسلمان کی مکمل زندگی کا جو دستوری ترتیب ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید پر، اس کی عبادت پہ قائم رہنا، دوسرے نمبر پہ رسول اللہ کے رسالت پر ایمان، رسول اللہ کے طریقوں پر عمل، یہ اس کی دوسری ترجیح۔ تیسری چیز اس کے پاس ہوتی ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کی روشنی میں، یعنی قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز کہ وہ اپنی مکمل زندگی کی تربیت قرآن کریم کے ذریعے کرتا ہے، جس قرآن کریم کے اندر انسان کو اللہ کی توحید سکھائی گئی، رسول اللہ کی رسالت سکھائی گئی، جہاد سکھایا گیا، آخرت کا عقیدہ دیا گیا، انبیاء کی دعوت سکھائی گئی، اور نمازوں کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، جہاد کا حکم دیا گیا، باپردہ رہنے کا حکم دیا گیا، کانوں اور آنکھوں اور ناک اور کان اور دل اور دماغ کے صحیح استعمال کرنے کا ذکر کیا گیا، جہاں حکومتی احکامات دیے گئے، عدالتی احکامات دیے گئے، معاشرتی احکامات دیے گئے، معاشی احکامات دیے گئے، اخلاقی احکامات دیے گئے۔ اس تمام جامعیت کے ساتھ جو شخص سفر کرے گا وہ صحیح مومن ہوگا۔ آدھا آدمی کہ وہ نمازی ہے، باقی کاموں میں دین کو پر عمل نہیں کرتا، وہ آدمی اسلام کا پیروکار نہیں ہے۔ جو صرف کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام کے احکامات پر عمل کرتا ہی نہیں ہے، وہ صحیح مسلمان نہیں ہے، وہ مثالی مسلمان نہیں ہے۔ ایک آدمی بے حیائی کے کام کرتا ہے اور وہ بے حیائی کا نمائندہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک آدمی جوئے اور سود کی مارکیٹنگ کرتا ہے، وہ آدمی مسلمان صحیح نہیں ہے، صحیح مسلمان نہیں ہے، کامل مسلمان نہیں ہے۔ وہ آدمی جو غلط سیاست کرتا ہے، جھوٹ اور فراڈ پر مبنی سیاست کرتا ہے، اسلام سے ہٹ کر سیاست کرتا ہے، وہ مسلمان، کامل مسلمان نہیں ہے۔ یہ بات سوچ کر جب آپ جامع احکامات پر عمل کریں گے تب جا کر آپ کی مکمل زندگی کامیابی کی طرف جائے گی۔